بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ویورز، مائی نیم از شہزاد، اور آج ہم اپنی انگلش بول چال کا سبق نمبر 39 سٹارٹ کر رہے ہیں، جس کے ہر ویڈیو میں روزمرہ استعمال کے 10 فقرے شامل ہوتے ہیں جو کہ سادہ مگر کارآمد ہوتے ہیں۔ لیٹ سٹارٹ دا ایپیسوڈ نمبر 39۔ آج کا سینٹینس نمبر 1 اور اوور آل سینٹینس نمبر 301۔ آج کا پہلا سینٹینس ہے جی، میں کیسا لگ رہا ہوں۔ میں کیسا لگ رہا ہوں، یہ فقرہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی صاحب جو ہے آئیدر میل اور فیمیل جو ہیں وہ کسی پارٹی کے لیے تیار ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، اور آفٹر جو اپنی فنشنگ ہے اس کے بعد یہاں پہ وہ فقرہ کیا بولتے ہیں، میں کیسا لگ رہا ہوں یا میں کیسی لگ رہی ہوں۔ تو عموماً یہ شادی کے فنکشنز ہیں یا کوئی جو فنکشن اسکولوں کے ہوں گے، کالجز کے ہوں گے، یا کوئی جسٹ جو ہے وہ گیدرنگ ہے، تو وہاں پہ یہ فقرہ بولا جاتا ہے میں کیسا لگ رہا ہوں۔ ہاؤ ایم آئی لکنگ، میں کیسا لگ رہا ہوں۔ سینٹینس نمبر 2، آپ یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو۔ آپ یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو۔ یہ عموماً اس وقت کہا جاتا ہے کہ جب کسی بندے سے ارریلیونٹ سوال پوچھا جائے تو اسے چیز نہیں سمجھ آ رہی ہوگی، تو وہ ایک ہی فقرہ بولے گا کہ آپ یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو۔ آپ یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو۔ وائی آر یو آسکنگ دس کویسچن ٹو می۔ وائی آر یو آسکنگ دس کویسچن ٹو می، آپ یہ سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو۔ سینٹینس نمبر 3، آپ کو کیسے پتہ چلا، یا ہم اس فقرے کو ایسے بھی بول سکتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ۔ یہ فقرہ عموماً اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی معلومات کسی کو دی جاتی ہے تو وہ اس سے جو ہے وہ ایک کراس کویسچن پوچھتا ہے، آپ کو کیسے پتہ۔ آپ کو کیسے پتہ، یعنی اس کی وہ سورس کچھ کریڈیبلٹی جاننا چاہ رہا ہے کہ تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ انفارمیشن صحیح آ رہی ہے یا مجھ سے غلط آئی ہے، تو عموماً آپ کو وہ یہ فقرہ بولتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ۔ ہاؤ ڈڈ یو نو، آپ کو کیسے پتہ یا آپ کو کیسے پتہ چلا، مین کہ کوئی بات ہو چکی ہوئی ہے اس بات سے کے متعلق کہا جا رہا ہے، ہاؤ ڈڈ یو نو، آپ کو کیسے پتہ۔ سینٹینس نمبر 4، وہاں اس کے ساتھ کون ہے۔ وہاں یعنی کوئی دوسری جگہ ہے، اس کے ساتھ مین کوئی صاحب ہیں، اور کوئی بندہ یہ پوچھ رہا ہے کہ وہاں اس کے ساتھ کون ہے، یعنی اس بندے کے ساتھ جو ادھر ہے اس کے ساتھ وہاں پہ کون ہے۔ تو اس فقرے میں ایک ٹیکنیکل چیز ہے، وہ ابھی میں بتاتا ہوں۔ وہاں اس کے ساتھ کون ہے، ہو از ود ہم اوور دیئر۔ ہو از ود ہم اوور دیئر، وہاں اس کے ساتھ کون ہے۔ ویورز، یہاں پہ ایک چیز یہ نوٹ کرنے کی جو ہے وہ یہاں پہ ضرورت ہے کہ جب ہم یہ فقرہ بولتے ہیں ہیئر کا مطلب ہے یہاں، دیر کا مطلب ہے وہاں، لیکن وہاں مین کہ جو ہے وہ نزدیک ہے، وہ جو وہاں والی بات ہے وہ نزدیک ہے۔ اور جہاں پہ ہم یہاں پہ یہ بولتے ہیں جی اوور دیر، یہ فقرہ اوور دیر مین اوور سیز سے نکلا ہے، یعنی سمندر پار۔ تو جہاں پہ کوئی جگہ کو آپ نے تھوڑا سا دوری میں شو کرنا ہوگا تو وہاں پہ اوور دیر، وہاں اس کے ساتھ کون ہے جو آپ کی پہنچ میں نہیں ہے، جس کو آپ دیکھ نہیں رہے، جس کو آپ بہت جلدی دیکھ نہیں سکتے، وہاں اس کے ساتھ کون ہے، ہو از ود ہم اوور دیئر، وہاں اس کے ساتھ کون ہے، ہو از ود ہم اوور دیئر۔ سینٹینس نمبر 5، آج آپ نے کیا کام کیا۔ یہ فقرہ بھی اس کو آپ سپوز کر لیں جی کہ ایک پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے، تو پروجیکٹ مینیجر رات کے وقت جب کام ختم ہوتا ہے تو اس وقت جا کے اپنے سارے ورکر سے یہ پوچھے گا، آج آپ نے کیا کام کیا۔ یا کوئی آفس میں ایک کام چل رہا ہے تو ایٹ دا اینڈ رپورٹ مانگی جائے گی، تو اس میں یہی وہ جو بوس ہے وہ یہی فقرہ بولے گا، آج آپ نے کیا کام کیا۔ تو اس کا جواب تو اس مینیجر نے دینا ہے یا اس کے جو دوسرے
جو اسسٹنٹ ہے انہوں نے دینا ہے، لیکن سوال وہ کیا کرے گا، آج آپ نے جو کام کیا ہے مجھے اس کی ڈیٹیل چاہیے، تو آج آپ نے کیا کام کیا. وٹ ڈیڈ یو ڈو ٹوڈے، وٹ ڈیڈ یو ڈو ٹوڈے، آج آپ نے کیا کام کیا. سینٹینس نمبر 6، میں تم سے امتحانات کے بعد ملوں گا، میں تم سے امتحان کے بعد ملوں گا، میں تم سے عید کے بعد ملوں گا، میں تم سے پارٹی کے بعد ملوں گا، الیکشن کے بعد ملوں گا، جس طرح کا بھی سینیریو ہو. تو فی الحال یہاں پہ کیا جی، میں تم سے امتحان کے بعد ملوں گا. آئی ول سی یو آفٹر دا ایگزام، آئی ول سی یو آفٹر دا ایگزام، میں تم سے امتحان کے بعد ملوں گا. سینٹینس نمبر 7، اس کے بارے میں کیا خیال ہے. اس کو آپ یہاں پہ سپوز یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی دوست یا فیملی ممبر شاپنگ پہ گئے ہوئے ہیں، تو جس کے لیے وہ گئے ہوئے ہیں خریداری کے لیے، اس کو کوئی چیز پسند نہیں آ رہی، تو پھر ایک ممبر جو ہے کوئی چیز پکڑتا ہے اور وہ فقرہ کیا بولے گا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے. جواب جو بھی ہو، لیکن ہم نے اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں کرنی ہے. ہاؤ اباؤٹ دس ون، ہاؤ اباؤٹ دس ون، اس کے بارے میں کیا خیال ہے. سینٹینس نمبر 8، اب ہم کیا کریں، اب ہم کیا کریں. اس کی آپ سپوز یہ لے سکتے ہیں سینیریو کہ ایک جگہ پہ کام ختم ہو گیا ہے اور ابھی ٹائم باقی ہے، تو ورکر کیا بولیں گے، اب ہم کیا کریں. یا ایک جگہ پہ کوئی کام خراب ہو گیا ہے اور پروجیکٹ مینیجر جو ہے وہ جب آئے گا تو مینیجر اسے یہی سوال کرے گا، اب ہم کیا کریں. مین کے ڈائریکشن یا لینے کے لیے یا احکامات دوسرے سے لینے کے لیے وہ سوال یہ کرے گا، اب ہم کیا کریں، یعنی مزید ہم کیا کریں. اگر ایک کام خراب ہو گیا ہے تو ہم کیا کریں، اگر ابھی وقت باقی بچا ہوا ہے تو ہم جو ہے اس ٹائم کو پورا کرنے کے لیے اب ہم کیا کریں. وٹ ڈو وی ڈو ناؤ، وٹ ڈو وی ڈو ناؤ، اب ہم کیا کریں. سینٹینس نمبر 9، آپ کے پاس بتانے کو کچھ اور ہے. یہ عموماً اس کو اگر آپ یہ سینیریو لے لیں کہ جب ہم الیکشن کے وقت ایک ممبر نے اپنی پراپرٹی کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت سوال پوچھا جا سکتا ہے آپ کے پاس بتانے کو کچھ اور ہے. تو اس طرح کے جو جتنے بھی فکریں آپ کے پاس بتانے کو کچھ اور ہے. اگر آپ نے کوئی چیز کہیں پہ شاپنگ کر رہے ہیں تو دکاندار کو لسٹ دی ہے، تو وہ یہ سوال پوچھ سکتا ہے جی کہ آپ کے پاس خریدنے کو کچھ اور ہے جو لسٹ میں ہو، یعنی آپ کے پاس کچھ خریدنے کے لیے کوئی اور لسٹ ہے. تو یہاں پہ فکرہ کیا جی، آپ کے پاس بتانے کو کچھ اور ہے. ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو ڈکلیئر، آپ کے پاس بتانے کو کچھ اور ہے. یعنی ڈکلیئر کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ایسی جو پبلکلی آپ نے بتانا ہے، ڈکلیئر کرنا ہے، جس کو آپ نے اعلان کرنا ہے. ڈکلیئر کو آپ ڈکلیئر کا میننگ ویسے کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کا اعلان کرنا، اناؤنسمنٹ کرنا پبلکلی. تو فی الحال یہاں پہ کیا جی، آپ کے پاس بتانے کو کچھ اور ہے. ڈو یو ہیو اینی تھنگ ٹو ڈکلیئر. سینٹینس نمبر 10، مجھے کیا پتہ، مجھے کیا پتہ. یہ عموماً ہم فکرہ بولتے ہیں جب آپ کو ایک چیز کا نہیں پتہ، تو وہاں پہ کسی نے پوچھا جی کہ آپ کو اس چیز کا پتہ ہے، تو دو ہی جواب ہو سکتے ہیں، مجھے نہیں پتہ یا مجھے کیا پتہ. تو مجھے کیا پتہ کی ٹرانسلیشن ہم ایسے کریں گے، ہاؤ ڈو آئی نو، ہاؤ ڈو آئی نو، میں کیسے جانتا ہوں. لیکن اس کی جو بہتر اردو ہے وہ یہ بنے گی، مجھے کیا پتہ، ہاؤ ڈو آئی نو. ویورز، اختتام ہو رہا ہے جی ہمارے لیسن نمبر 39 کا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا ہے تو ویورز آپ نے کیا کرنا ہے جی، آپ نے سب سے پہلے اس کو لائک کرنا ہے، دین آپ نے اس کو سبسکرائب کرنا ہے. سبسکرائب کا سب سے بڑا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا تو وہ آپ کی میل پہ ایک میسج آ جائے گا کہ کوئز اینڈ کوئز چینل والوں نے ایک نیا ویڈیو اپلوڈ کر دیا ہے، اور ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو شیئر کر دینا ہے.
مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتے ہیں. ویب سائٹ کا نام ہے جی www.onlinequizacademy.com، اور آپ ہمارے فیس بک کے پیج کو بھی لائک کر سکتے ہیں جس کا نام ہے جی facebook.com/A+ Academy. اگلی ایپیسوڈ تک مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.